السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین میں حسن اخلاق کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں حسن اخلاق کی اہم ترین صفت حیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پورا دین قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کے سامنے حیا کا ذکر کیا گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا حیا دین میں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بل هو الدین کلہ، حیا تو پورا دین ہی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، لہٰذا اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس شخص کے اندر ایمان موجود ہو اس کے اندر حیا بھی ضرور ہوگی، اور اگر حیا نہ ہو تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ گویا حیا کا نہ ہونا ایمان کے نہ ہونے یا ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو البشر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام نے جب جنت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، تو ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئی، چنانچہ شرم کے مارے وہ جنت کے پتوں کے ذریعے ان کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور جنت کے پتے ان پر چپکانے لگے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی فطرت میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی، جب مرد ہمارے سامنے آتے تو ہم میں سے ہر خاتون اپنی کھلی چادر کو اپنے سر سے چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھیں، اور جب گزر جاتے تو اپنی چادر ہٹا لیتی۔ یہ باعزت خواتین اسلام اس قدر باحیا تھیں کہ حالت احرام میں مقدس مقامات پر بھی چہرے کا ننگا ہونا ان کے لیے ناقابل برداشت۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کل تو عام دنوں میں عام مقامات پر خواتین چہرہ تو دور کی بات پوری اعضاء زینت کی نمائش کرتی رہتی ہیں، اور انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ مردوں کے سامنے اپنی نمائش کرنا خواتین کے لیے انتہائی معمولی بات ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ تم ان اقوال و افعال کے قریب بھی نہ جاؤ جن میں بے حیائی پائی جاتی ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، ہمارے معاشرے میں بے حیائی کے بے شمار مظاہر ہیں، ان میں سے ایک میڈیا اور ذرائع ابلاغ میں فحاشی ہے۔ میڈیا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ان سب کے ذریعے بے حیائی اور عریانی کے طوفان نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ٹی وی پر دکھائے جانے والے ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں، ناٹک شو ہوں، نیوز پروگرام ہوں، ان سب میں بے حیائی اور عریانی ہر شخص کو نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ دین کے نام پر ہونے والے پروگراموں میں بھی بے حیائی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ بلکہ اب تو نوبت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ رمضان المبارک میں سحری اور افطار کے وقت پیش کیے جانے والے پروگراموں میں بھی بے حیائی خوب جھلک رہی ہوتی ہے اور شرم و حیا کو منہ چڑھا رہی ہوتی ہے۔ خاص طور پر وقفوں میں جو کمرشل اشتہارات چلائے جاتے ہیں ان میں معنی خیز الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ننگا ناچ دکھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے جذبات کو بھڑکایا اور شہوات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معزز سامعین و سامعات، حیادار خواتین عورتیں اپنے گھروں میں ہی ٹکی رہتی ہیں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ہی ٹک کر رہو۔ لیکن افسوس، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر جاتی ہیں، مارکیٹوں، بازاروں اور پارکوں میں گھومتی پھرتی ہیں، اور جو کام ان کے مردوں کو کرنا چاہیے وہ کام خود کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگا رہتا ہے، یعنی شیطان اس کو مردوں کی آنکھوں میں مزین کر کے پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنی رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور انہیں ستایا نہیں جائے گا۔
لیکن افسوس کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین بغیر پردہ کے مکمل آزادی کے ساتھ گھروں سے باہر جاتی ہیں اور اپنی حسن کی نمائش کرتی ہیں، نہ جسم پر برقع پہنتی ہیں، نہ سر پر دوپٹہ لیتی ہیں اور نہ سینے پر چادر اوڑھتی ہیں، بلکہ گھٹنوں تک تو ٹانگیں بھی ننگی رہتی ہیں، چہرہ بھی ننگا ہوتا ہے، سینہ بھی کھلا رہتا ہے۔ بقول شاعر، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، پردہ تو کیا گلے سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ معزز سامعین و سامعات، جو خواتین اس طرح کی بنا سنگار کو ظاہر کر کے بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا، ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دموں کی مانند کوڑے ہوں گے، اس سے وہ لوگوں کو ہانکیں گے، دوسری وہ خواتین جو ایسا لباس پہنے ہوئے ہوں گی گویا کہ وہ برہنہ ہوں گی، لوگوں کے دلوں کو لبھانے والی، تکبر سے مٹک کر چلنے والی، ان کے سر اونٹ کے کوہانوں کی مانند ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جائے گی۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ پردہ جو عورت کے لیے وقار کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب اسے رجعت پسندی اور دقیانوسی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ وہ عورت جو باپردہ رہنا اپنے لیے باغت افتخار سمجھتی تھی، آج وہی عورت پردہ کو اپنے حق میں باغت عار تصور کرنے لگی ہے۔ وہ عورت جو صرف اپنے شریک حیات کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرتی تھی، آج وہی عورت سڑکوں، پارکوں، بازاروں، پارٹیوں میں اجنبی لوگوں کے سامنے رہنے، حسن و جمال اور آرائش کا عز و زینت کا اظہار کر کے فخر محسوس کرتی ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج عورتوں کے اندر شرم و حیا نام کی چیز نہیں رہی اور مردوں کے اندر غیرت کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر حیا جیسے عظیم جوہر کو اپنائیں اور بے حیائی کو ختم کریں، کیونکہ حیا ہی سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام خواتین کو بے حیائی سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں حیا پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔